وقت مجھے اللہ کا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی عام ہوگا۔ چنانچہ سبحان اللہ نہیں کہنا، چونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، میں ابھی چوتھی تقریر کرنے لگا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بات سنیں۔ تو جہاں تک بات رہی کہ دین کہیں نہیں جائے گا، مکہ سے باہر نہیں نکلے گا، بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو 13 سال محنت کے بعد ظلم و ستم کر کے مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ جائیں۔ آپ اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں، 116-17 لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہاں سے آپ مدینہ طیبہ میں آئے، 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام کے نتیجے میں ابھی 6 یا 8 سال گزرے تھے، 10,000 صحابہ کرام آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے جا کر کے مکہ کو فتح کر لیا۔ 313 بدر میں آپ کے ساتھ، 750 احد میں آپ کے ساتھ، حنین میں تقریباً 12,000 آپ پر ایمان لانے والے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 آپ پر ایمان لانے والے، اور چلتے چلتے سلسلہ اتنا اللہ کی توفیق اور فضل سے بڑا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو آخری پیغام اور خطبہ دیا تو اس وقت 1,24,000 قوم پیش صحابہ آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ وہ جو مکہ والے کہہ رہے تھے کوئی بات مانے گا ہی نہیں، دین یہاں سے باہر ہی نہیں جائے گا، بات آگے چلے گی نہیں، وہ تقریباً 1,24,000 لوگوں تک وہ بات پہنچی، علاقوں تک وہ بات پھیلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابہ کی وہ جماعت تیار کر دیا آپ نے کہ اس جماعت نے اس پیغام کو لے کر آگے چلایا۔ حضور اسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، میرے صحابہ ایک آیت کے ایک روایت آپ تک پہنچے، اس کو آپ نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضور کی اس بات کو لے کر صحابہ جو آگے بڑھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اسلام 9 لاکھ سے بڑھ کر 11 لاکھ مربع میل زمین تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر کی دور خلافت آیا، 22 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام اور بڑھ گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کا پیغام اور پھیل گیا۔ حضرت علی حضرت معاویہ کو آپس میں الجھا دیا گیا انہی کافروں کی سازشوں کے نتیجے میں کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نے سمجھا تھا مکہ سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ تو پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اختلاف ڈال دیا، آپس میں لڑوا دیا تاکہ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن ایمان اسلام کی حیثیت اور بنیادیں مضبوط برقرار رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی میدان عمل میں آئے تو آپ نے پھر کفر کا نوٹس لیا اور اس سلسلے کو لے کر اور آگے بڑھے، بحری بیڑے تیار کیے، سمندر کے اس پار دین کو پہنچانے کی محنت شروع ہوئی تو گویا کہ 64,65,000 مربع میل زمین جو پوری دنیا کے 1,20,00,000 جغرافیہ سے زائد کا حصہ بنتا ہے، نصف سے زائد حصہ بنتا ہے، اتنے بڑے علاقے پر پورے دین اسلام کو غالب کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر کا تکمیل کا سبب صحابہ کرام اور حضرت معاویہ کی ذات گرامی بن گئی۔ وہ جو کافر کہتے تھے مکہ سے آپ کی سیرت، آپ کا پروگرام، آپ کا پیغام، آپ کا اخلاق، آپ کا نام باہر نہیں جائے گا، وہ پوری دنیا کے اندر پھیل بھی گیا، غالب بھی ہو گیا، اور ہر طرف اسلام کے چرچے ہو گئے۔ اسی میں سلسلہ چلتے چلتے پوری دنیا کا اگر میں ذکر کروں تو وقت نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان میں آپ کو بتایا گیا کہ مسٹر جناح صاحب نے یہ پاکستان بنایا ہے، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میرے اور آپ کے بڑوں کی اس میں خدمات اور قربانیاں بھی ہیں، اگرچہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، لیکن جب پاکستان میں اسلام کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اسکول کی کتابوں کے ذریعے کہ پاکستان میں اسلام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے سندھ میں لے کر کے آئے، اگرچہ وہ بھی صحابہ کی اولاد میں سے تھے، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن یہ 1 صدی بعد کی بات ہے، 92 کی بات ہے، جبکہ پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جو اسلام آیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سن 16 ہجری سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور سن 42-43 ہجری تک سب سے پہلے صحابہ خود اسلام لے کر کے آئے یہاں پر۔
جس طرح پوری دنیا میں پھیلے 1.25 لاکھ صحابہ کی قبروں میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں ہیں، باقی صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا بھی، غالب بھی کر کے دکھایا۔ اس میں سے جو پاکستان میں آئے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج کراچی کے قبرستان میں دیکھ لیں، صحابہ آرام فرما ہیں، شکارپور میں 7 صحابہ کی قبریں ہیں، سکھر میں 5 صحابہ کی قبریں ہیں شکارپور میں، اور سکھر میں 7 صحابہ کی قبریں ہیں۔ اسی انداز میں آپ کے قریب بہاولپور ڈیرہ نواب کے علاقے میں صحابہ آرام فرما ہیں، ملتان میں ایک صحابی کی قبر ہے، بکھر میں ایک صحابی کی قبر ہے، اور کلات خوزدار کے اندر صحابہ آرام فرما ہیں، اور لکی مروت میں صحابہ آرام فرما ہیں، پشاور میں اصحاب بابا پجنگی روڈ جہاں پر تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ آرام فرما ہیں۔ اب وہ جو کافر کہتے تھے مکہ سے بات باہر نہیں جائے گی، آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے کہ مکہ سے دین باہر نہیں جائے گا، پیغام باہر نہیں جائے گا، آواز باہر نہیں جائے گی، اللہ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا بھی، ان صحابہ کے ذریعے غالب کر کے دکھایا بھی۔ آج 1443-44 سال گزر رہے ہیں، آج بھی اسلام کی آواز، پیغمبر کا پروگرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے ارشادات، آپ کے فضائل، آپ کی فیوز و برکات آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی فیوز و برکات، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی سنتیں بھی قیامت تک کے لیے ہے، وہ چل رہا ہے سلسلہ، یہاں تک پہنچا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلا کر کے اللہ کے اس حکم کی لاز رکھی، اس کو پورا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے دین کا ذکر بھی ہوگا، آپ کا تذکرہ بھی ہوگا، جہاں مجھ رب کا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اس انداز میں یہ پوری دنیا کے اندر دین پھیلا۔ آج تبلیغی جماعت والے آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں تو مقامی تبلیغی جماعت کے چند افراد کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آئیں جی مسجد میں جماعت آئی ہے، دین کی بات ہوگی۔ اسی بات کو آپ تصور میں پیچھے لے جائیں، آپ کے دروازے پر دستک ہوگی، آپ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی صحابی رسول کھڑا ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضور کا پیغام دین اور قرآن یہاں تک لے کے آئے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے دروں تک، ہمارے گھروں تک، ہمارے دلوں تک صحابہ نے پیغمبر کا دین پہنچایا۔ جس کو روکنے کے لیے کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا یہ دین مکہ سے باہر نہ نکلے، وہ پوری دنیا میں پھیلا بھی ہے، غالب بھی ہوا ہے، اور قیامت تک یہ غلبہ انشاءاللہ رہے گا۔ جہاں تک بات ہے آپ کے ذکر کی تو اسے ظاہری مفہوم میں جب آپ لیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں تو نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ خوبصورت باب ہے۔ تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے، کہ اللہ کا ذکر جہاں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جب بھی